أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ يسألونك عن الأنفال، پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیں الانفال للہ، یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں، والرسول اور رسول کی۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو آپس کے معاملے کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور کہنا مانو اللہ کا۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن۔ یہ سورت انفال اس کا نام ہے، چونکہ شروع میں ہی انفال کا لفظ ہے، اس لیے اس کا نام انفال رکھ دیا گیا، اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر اس کا بنتا ہے۔ 87 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور 10 رکوع ہیں اس کے، 75 آیات ہیں اس کی۔ اور اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو، جیسے نفل نماز ہوتی ہے، فرض سے اضافی ایک عمل ہوتا ہے، نفل روزہ، دیگر نفلی اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ نفل غنیمت کو اس لحاظ سے کہا گیا کیونکہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کافروں سے جہاد کے نتیجے میں مال حاصل ہو، تو یہ غنیمت کا مال کہلاتا ہے۔ تو اب جہاد سے مقصود اصل اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ تو اضافی طور پر غنیمت بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو ہماری زبان میں یوں کہتے ہیں کہ اصل مقصد تو جہاد کا اللہ کے دین کی سربلندی ہے، البتہ چونگے میں مال غنیمت بھی مل جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو نفل کہا گیا، انفال کہا گیا۔ اور جتنے بھی مال انسان کے پاس آتے ہیں، ذرائع آمدن ہوتے ہیں انسان کے، زراعت سے مال آتا ہے، تجارت سے مال آتا ہے، انسان کی ملازمت کی کمائی ہوتی ہے، جتنی روزگار کی صورتیں ہیں، جن ذرائع سے مال آتا ہے، تو ان اموال میں سب سے بہترین جو مال مسلمان کے لیے ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر ذکر غزوہ بدر کا ہے، اور بدر کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا نام تھا بدر ابن قیس، اور اس نے ایک کنواں کھودا۔ پرانے زمانے میں پانی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بڑا یہ کنویں ہوتے تھے، یا کہیں چشموں والا علاقہ ہے تو چشمے کا جو پانی کا ذخیرہ ہوتا وہ ذریعہ ہوتا۔
تو لوگ کنویں کھودتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی پانی کی ضروریات پوری کرتے تھے، اور یہ بھی ایک بڑا عمل ہوتا تھا، بڑے پیسے مال اس پہ لگتا تھا کنواں کھودنے پہ، تو جس کی وجہ سے بہت کم کنویں ہوتے تھے۔ تو اس شخص نے کنواں کھدوایا، تو اس کی وجہ سے اس کنویں کا نام بدر بن گیا، بیر بدر، اور پھر رفتہ رفتہ اس پورے علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ تو اس مقام پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ یہی تھی سن 2 ہجری میں، اور رمضان المبارک میں 17 رمضان شریف تھی اور جمعہ المبارک کا دن تھا، اور مسلمان 312 کی تعداد میں تھے، اور 13ویں نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو 313 کی تعداد مسلمانوں کی بنتی تھی، اور ساز و سامان جنگ کا بالکل نہیں تھا، اور جنگی پوزیشن مسلمانوں کی کچھ بھی نہیں تھی، صرف 8 زریں تھیں، اور اس کے ساتھ 6 تلواریں تھیں، اور 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، بس یہ جنگی تیاری تھی مسلمانوں کی۔ اور وہ دور جنگوں کا تلواریں ہوتی تھیں، اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ 313 آدمی ہوں، 8 یا 10 تلواریں ہوں، تو جنگ کیا ہوگی اس میں؟ تلوار ہی واحد ذریعہ جنگ کرنے کا ہے، اور وہ تلوار ہی نہیں ہے کسی کے پاس، 8-10 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں۔ اور دوسرا بڑا ذریعہ جنگ میں استعمال ہونے کا جو اسلحہ ہوتا تھا وہ گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار چلائی جاتی، مخالف دشمن کی صفوں کو جو بکھیرا جاتا تھا وہ گھوڑے کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور وہ گھوڑے بھی نہیں ہیں، صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو یہ حالت تھی، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر وہ مکمل طور پر جنگی تیاری کر کے میدان بدر میں اترا تھا، لیکن اللہ نے فتح دی اہل ایمان کو ایمان کی قوت اور طاقت کی برکت سے، اور کافر بڑے بڑے نامور 70 کے قریب مارے گئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کا نقصان صرف یہ ہوا کہ 14 مسلمان شہید ہوئے بدر میں، اور ان 14 میں 8 مہاجرین صحابہ تھے اور 6 انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ جب بدر کا اختتام ہوا تو اختتام پہ جو کچھ دشمن مال میدان میں چھوڑ جاتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ اب وہ مال اکٹھا ہونے لگا، جب اکٹھا ہوا تو یہ پہلا موقع تھا جنگ کا۔ اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ غنیمت کو کیا کرنا ہے، مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تو اب مسلمانوں میں آپس میں اس پہ بحث ہونے لگی کہ غنیمت کیسے تقسیم کرنا ہے، کیا ہے۔ بعض کہنے لگے جو میدان میں جنگ کر رہے تھے غنیمت صرف ان کا کیا، جو دائیں بائیں خدمات پہ تھے، مثلا خیموں کی حفاظت، پہرے داری، اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، کھانے کا انتظام کرنا۔ ظاہر ہے ایک مقام پہ ایک بڑا لشکر ٹھہرا ہوا ہے تو ان کا مختلف اوقات پہ کھانے کا انتظام، یہ ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اب کچھ حضرات کھانے کے انتظام پہ، خیموں پہ پہرے داری اور زخموں کی مرہم پٹی کے امور کی ذمہ داریاں، تو بعض کہنے لگے جو ان ذمہ داریوں میں ہیں ان کو غنیمت نہیں ملے گی، کیونکہ غنیمت صرف جنگ کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ یہ آپس میں بحث مباحثہ ہوا تو کہا کہ بھائی بحث کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ نازل فرمائی یسألونک، یہ آپ سے آ کے مسلمان پوچھ رہے ہیں عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں کہ غنیمتیں کس کس کو یہ مال ملے۔ قل، آپ کہہ دیں الانفال للہ والرسول، غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس کی تقسیم بتلا دی، یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ 5 حصے مال غنیمت کے کرو اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دو جو عملاً میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں اور جو خدمات پہ مصروف ہیں، سب شریک ہیں، سب کا برابر کا حق ہے، اور 4 حصے ان میں تقسیم کر دو۔ اور جو 5واں حصہ ہے اس کا وضاحت سے ذکر 10ویں پارے میں ہے،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ پانچواں حصہ وہ اللہ کے نبی کا اور وہ بیت المال میں جمع ہو، اس میں سے نبی کی ذات پہ خرچ ہو، ان کے رشتہ داروں پہ خرچ ہو، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، غریبوں پہ، مسافروں پہ پانچواں حصہ ان پہ خرچ کیا جائے، اور بقیہ 4 حصے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور درست رکھو آپس کے معاملات میں۔ جب کوئی ایسا معاملہ نیا درپیش ہو تو اللہ کے رسول سے پوچھو، اور جب اللہ کے رسول نہیں ہے بعد کے زمانے تو اہل علم سے جا کے مسائل پوچھیں، خام خواہ کی ٹامک ٹوئیاں مسائل میں نہ کریں۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں ہر موقع، ہر معاملہ میں، ہر مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ان کی اتباع میں رہنا ہے، ان سے ہٹ کے چلنے کی روش نہیں بنانی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلنا ہے۔ اب ایمان والوں کی مزید صفات اگلی آیتوں میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔